जमहूरियत शहीद बाबा जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लख्ते जिगर कायद जमहूरियत आसिफ अली जरदारी के नून नजर अवाम की उमंगों का महवर मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपसे खिताब करेंगे। जिए भुट्टो जिए बीबी प्यारा बिलावल, बोलो सब सब सब, बोलो सब सब सब, हम गरीबों का है अब सहारा बिलावल, बोलो सब सब सब, बोलो सब सब सब। गुफ्तार भी वही है, अंदाज भी वही है, सियासत के आसमां पे परवाज भी वही है, भुट्टो जैसा लगता है हमारा बिलावल, बोलो सब सब सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। मेरी माओ, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज 4 अप्रैल है। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। आज के दिन जमहूरियत के बानी को फांसी दी गई। आज के दिन एक मुत्तफिका आईन देने वाले को फांसी दी गई। आज के दिन अवामी हकमियत का तस्वर देने वाले को फांसी दी गई। आज के दिन आलमे इस्लाम के हकीकी तर्जुमा को फांसी दी गई। आज के दिन दुनिया के महकूम और मजलूम कौमों के लीडर को फांसी दी गई। आज के दिन पाकिस्तान के किसानों, मजदूरों, तालिब इल्मों के रहनुमा को फांसी दी गई। आज के दिन हमारे नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल को फांसी दी गई। आज के दिन ख़वातीन के हकूक़ के आलमबरदार को फांसी दी गई। आज के दिन एक सच्चे मुहिब्बे वतन, कौम परस्त पाकिस्तानी को फांसी दी गई। आज पूरी कौम अश्कबार है। 38 साल गुजरने के बाद भी भुट्टो का नाम लोगों को अश्कबार कर देता है। आज भी हर जबान पर एक ही सवाल है कि भुट्टो को क्यों फांसी पर चढ़ाया गया, भुट्टो का अदालती कत्ल क्यों किया गया, भुट्टो का आखिर जुर्म क्या था। हाँ, आज बच्चा बच्चा जानता है कि भुट्टो का जुर्म ये था कि उसने अवाम से सच्चा इश्क किया था। उसने अवाम को ताकतवर बनाना चाहा। उसने पाकिस्तान को आजाद खारजा पॉलिसी दी। उसने मुल्क को साम्राज्य की गुलामी से आजादी दिलाई। उसने पाकिस्तान को आतमी ताकत बनाया। मगर अफसोस अफसोस, आज तक ना भुट्टो को इंसाफ मिल सका और ना ही भुट्टो के वारिसों को। साथियों,
जमहूरियत के लिए कुर्बानी दे तो वो भुट्टो, आपके अमन के लिए कुर्बानी दे तो वो भुट्टो, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी दे तो वो भुट्टो, आपके मजबूत दिफा के लिए कुर्बानी दे तो वो भुट्टो, गरीब के इज्जत नफ्स के लिए कुर्बानी दे तो वो भुट्टो। हमें तो कुर्बानी देना विरसे में मिला है, लेकिन मैं इनसे पूछता हूं कि आखिर कब तक आप भुट्टो को कत्ल करते रहोगे? क्या अभी तक आपको मालूम नहीं हुआ कि भुट्टो एक इंसान का नाम नहीं, भुट्टो एक नजरिया का नाम है, भुट्टो एक जिदोजहद का नाम है। साथियों, 40 साल पहले सम्राट और उसके हवारियों ने एक बहुत बड़ी साजिश की और हमारे ऊपर एक जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो गया, जिसने मुल्क को तबाही की तरफ धकेल दिया और इस मुल्क में जुल्म और मजहबी इंतहापसंदी का ऐसा बीज बोया जिसको हम आज भी भुगत रहे हैं। ये सिर्फ सियासी जंग नहीं, ये इक्तिदार की जंग नहीं, ये नजरियाती जंग है। ये जंग कल भी जारी थी और ये जंग आज भी जारी है। साथियों, ये हुक्मरान अवाम की हमायत से नहीं बल्कि धौंस और धांधली के जरिए इक्तिदार में आते हैं। इनकी ना तो कोई मुआशी पॉलिसी है और ना ही खारजा पॉलिसी है। ये अंदरूनी और बैरूनी महाज पर नाकाम हो चुके हैं। दहशतगर्दी के मामले पर मुल्क जहां 2 साल पहले खड़ा हुआ था, आज भी वहीं पर खड़ा है। 2 साल गुजरने के बाद भी आज फिर मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ी है? इसलिए कि इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पर कोई अमल नहीं किया। मैं मुसलसल कहता रहा, मुतालबा करता रहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करो, जुडिशल रिफॉर्म्स लाओ, पंजाब में भी दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लो, वरना दहशतगर्दी से हमारी जान नहीं छूटेगी। मगर ये नहीं माने। मैं कहता रहा, पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाओ जो इस पूरे मामले को देखे। वो मेरा मुतालबा अब इन्होंने माना है। मैं इसलिए कहता हूं कि इन हुक्मरानों में वो अहलियत नहीं है, इनमें वो सलाहियत नहीं है कि ये सही वक्त पर सही फैसला कर सके। ये मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये मुल्क के लिए नहीं सोचते, ये सिर्फ करप्शन की कमाई को बचाने की फिक्र में है। ये अवाम की बेहतरी के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ अपनी दौलत और असासे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इनको कौमी सलामती की नहीं बल्कि पनामा की परेशानी है। इसलिए इन हुक्मरानों से खैर की उम्मीद मत रखो। साथियों, मियां साहिबान और नून लीग पूरे मुल्क में तरक्की का ढोल पीट रहे हैं। तरक्की तरक्की तरक्की। मैं इनसे पूछता हूं कि तरक्की
کہاں ہو رہی ہے؟ کون سے علاقے میں ترقی ہو رہی ہے؟ کہاں پر آپ نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں؟ یہ کیسی ترقی ہے جو صرف اشتہارات تک محدود ہے؟ اس نام نہاد ترقی کے نام پر سالانہ اربوں روپے ٹی وی اور اخبارات کی ایڈز پر خرچ کی جا رہی ہے، لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ میاں صاحب سن لے، آپ اپنے آپ کو بے وقوف بنا سکتے ہو، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہو، مگر آپ 20 کروڑ عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ باشعور قوم ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر ترقی ہو رہی ہے تو بیرونی قرضے کیوں بھرتے جا رہے ہیں؟ اگر ترقی ہو رہی ہے تو IMF کی غلامی سے نجات کیوں نہیں مل رہی؟ اگر ترقی ہو رہی ہے تو ایکسپورٹس کم اور امپورٹس کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اگر ترقی ہو رہی ہے تو بجلی کے بعد گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ اگر ترقی ہو رہی ہے تو منافع بخش ادارے کیوں بیچے جا رہے ہیں؟ اگر ترقی ہو رہی ہے تو ملز اور کارخانے کیوں بند ہو رہے ہیں؟ بلاول بلاول جیے بھٹو جیے بی بی پیارا بلاول، بولو سب سب سب، بولو سب سب سب۔ اگر ترقی ہو رہی ہے تو ملز اور کارخانے کیوں بند ہو رہے ہیں؟ اگر ترقی ہو رہی ہے تو غربت میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ترقی ہو رہی ہے تو مزدور بھوکا کیوں سوتا ہے؟ اگر ترقی ہو رہی ہے تو عوام آپ سے نجات کیوں پانا چاہتی ہے؟ اور اگر واقعی ترقی ہو رہی ہے تو چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ میاں صاحب، پاکستان کی عوام آپ سے اور پنجاب کی عوام آپ کے چھوٹے بھائی سے نجات پانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کی خرید و فروخت، کمیشن اور دھوس دھاندلی کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں پنجاب کے اندر ہمارے 2 رہنماؤں پر قاتلانہ حملے کیے گئے۔ شہید بابر بٹ کو اس کے گھر میں گھس کے قتل کیا گیا۔ میں پوچھتا ہوں خادم اعلیٰ سے، جو ٹچی ٹوپی پہن کر گڈ گورننس کا ڈول پیتا ہے، کہ بابر بٹ کے خاندان کو کب انصاف ملے گا؟ بہت ہو چکا۔ اب عوام کے صبر کا پیمانے لبریز ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو جانا ہوگا۔ یہ عوام آپ کو نکال کر ہی دم لے گی۔ پچھلے دنوں میاں صاحب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ سندھ فتح کرنے آئے تھے۔ ایک شادی ہال میں عوام کے سمندر سے تقریب بھی کیا، خطاب بھی کیا، وعدے بھی کیے، بڑے بڑے وعدے بھی کیے۔ میاں صاحب، سندھ کے لوگ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔
آپ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں. یہ سب جانتے ہیں کہ اچانک آپ کو سندھ کیوں یاد آیا ہے. یہ آپ کے جھوٹے وعدوں کی حقیقت کو پہچانتے ہیں. آپ نے 3 سال پہلے مٹھی میں تھر کے لیے 2 ارب کا اعلان کیا تھا. یاد ہے نا آپ کو کیا ہوا اس اعلان کا؟ ویسے تو تھر کی غریب عوام کے لیے آپ کا دل تڑپتا رہتا ہے، مگر جب کچھ دینے کی باری آتی ہے تو صرف جھوٹے وعدے، کچھ کرنے کی باری آتے ہیں تو صرف دم دلاسا. جائیں میاں صاحب جائیں، ٹھٹا اور حیدرآباد کے لوگوں کو آپ کے ان جھوٹے وعدوں کی ضرورت نہیں. میاں صاحب، آپ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہو. آپ وفاق کو پھر سے کمزور کر رہے ہو. آپ صرف چند سیٹس جیتنے کے لیے چھوٹے صوبوں کے جائز حقوق پر ڈھاکہ ڈال رہے ہو. آپ صرف چند مخصوص علاقوں کو 37 ارب کے گیس منصوبے منظور کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ ایک طرف نیو گیس کنیکشنز پر پابندی ہے، پورے ملک میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. سندھ حکومت کی جانب سے پوری پیمنٹ کرنے کے باوجود عمر کوٹ جیسے تاریخی شہر کو 4 سال گزرنے کے بعد بھی گیس نہیں دی جا رہی، اور آپ اپنے حواریوں میں گیس کنیکشنز بانٹ رہے ہو. میاں صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو یہ کھیل نہیں کھیلنے دے گی. وفاق کی قیمت پر یہ سیاسی رشوت دینا بند کر دو. پاکستان پیپلز پارٹی ایک وفاق کی پارٹی ہے. ہم وفاق کو کمزور نہیں ہونے دیں گے. ساتھیو، آنے والا سال الیکشن کا سال ہے. ہم الیکشنز کے لیے بالکل تیار ہیں. پارٹی نے منشور کی تیاری شروع کر دی ہے. ہم ایک مکمل منشور لے آئیں گے. وہ منشور ایک عوامی اور فلاحی منشور ہوگا. ہمارا منشور شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کے مطابق ہوگا. ایک ایسا منشور جو ہر طبقے، خاص طور پر عورتوں اور نوجوانوں کی بھلائی کا منشور ہوگا. ہم ایسا پالیسیز بنائیں گے جس سے روزگار کے نئے موقع پیدا ہوں گے. تعلیم اور روزگار کے مساوی موقع ملیں گے. صحت سب کے لیے، کسان کو فصل کی قیمت اور مزدور کو صحیح اجرت ملے گی. ہم نے ہمیشہ عوامی سیاست کی ہے. میں عوام کی خدمت پر یقین رکھتا ہوں. میں انہیں خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں. میں ایک ترقی پسند پاکستان چاہتا ہوں. میں نوجوان ہوں، اس لیے نوجوانوں کے مسائل کو بہتر طور پر سمجھتا ہوں. نوجوانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں. ان تنگ نظر حکمرانوں کو آپ کی صلاحیتوں پر یقین نہیں ہے. میں بھٹو کا نواسا ہوں. مجھے ملک کے نوجوانوں پر مکمل اعتماد ہے. اس ملک کو آپ نے آگے بڑھانا ہے. آپ کو بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے. ملکی مسائل اور سیاست سے اپنے آپ کو الگ نہ رکھے. ہم نوجوانوں نے ہی اس ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے. ہم نے ہی سیاست کو گالی
اور گولی کے کلچر سے پاک کرنا ہے. ہم نے ہی رشوت اور کرپشن کی لعنت کو ختم کر کے ایک ترقی پسند اور مساوات پر مبنی معاشرہ بنانا ہے. نوجوانوں، آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. نوجوانوں، آؤ میرے ساتھ تو آؤ اس ملک کی تعمیر کرے. آؤ بھٹو کے خوابوں کی تعبیر کرے. اسی طرح میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی آگے بڑھیں، ہمارا ساتھ دیں. وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جہاں عورت کا کوئی کردار نہ ہو. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے عورتوں کو امپاور کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے تھے. میں بھی چاہتا ہوں کہ زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کو آگے لایا جائے. عورتوں کے لیے کوٹا نہیں بلکہ برابری کے مواقع ہونے چاہیے. ساتھیوں، اب وقت آ گیا ہے اس ملک کو ان نااہل، بزدل اور کرپٹ حکمرانوں سے نجات دلایا جائے. جیے بھٹو جیے بی بی پیارا بلاول، بولو سب سب سب، بولو سب سب. اور اس کے لیے آپ سب کو اٹھنا ہوگا، آپ کو متحد ہونا ہوگا، آپ کو لڑنا ہوگا، آپ کو لڑنا ہوگا اپنے حقوق کے لیے. آپ کو لڑنا ہوگا دہشت گردی اور دہشت گردوں کے یاروں سے. آپ کو لڑنا ہوگا کرپٹ حکمرانوں کے خلاف. آپ کو لڑنا ہوگا ان جھوٹے اور مکاروں کے خلاف. آپ کو لڑنا ہوگا سیاست کو کاروبار بنانے والوں کے خلاف. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کی مدد سے، آپ کی حمایت سے اس ملک کو پھر سے ایک عظیم ملک بناؤں گا. ہم سب اس ملک کو پوری دنیا میں عزت دلائیں گے. یہ ایک ترقی پسند ملک ہوگا، دہشت گردی اور غربت سے پاک ملک ہوگا. اگر آپ تیار ہو تو پھر دنیا کا کوئی طاقت ہمیں آگے بڑھنا سے نہیں روک سکتی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم